سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلے ایسے ہی نہیں مدینہ منورہ میں ہو جاتے تھے. ہم نے کئی بار یہ قصہ سنایا، ممکن ہے نہ سنا ہو. رپورٹ آئی کہ فلاں گھر میں ایک عورت بیوہ رہتی ہے اور مشکوک ہے. صبح جب تشریف لائے تو فرمایا اس عورت کو بلاؤ. پولیس چلی گئی اور اس کا امیر المومنین یاد فرما رہے ہیں، وہ کانپنے لگی اور کہنے لگی مالیہ والے امیر المومنین، میرا ان سے کیا کام ہے، میرا کیا تعلق ہے ان سے. اور گھر سے نکلی چادر میں لپٹ کے، اور تھوڑی دیر کے بعد دور جا کے گلی میں گر گئی، اور جب اس کی چادر خون میں بھر گئی تو شور مچا. عورتیں قرب و جوار سے آمنے سامنے کے گھروں سے آئیں اور چادریں لے کے آئیں، ڈال کر لے گئیں اسے ایک اپنے گھر میں کہیں بھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے رپورٹ دی گئی کہ امیر المومنین آپ نے بلایا تھا، وہ امید سے تھی اور گری ہے اور ناقص بچے نے جنم لیا ہے، اس کا حمل ساقط ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. یہ ایک ایک آدمی اور ایک ایک ضائع ہو جانے والے بچے کی بھی خلافت کو قدر تھی. خون بہت بڑی چیز. وہ سب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری مملکت میں ایک آدمی کا خون ناحق بہہ گیا، ایک آدمی، تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ اس پوری دنیا کو اس کے باشندوں سمیت جہنم میں پھینک دے اور اس ایک آدمی کو اللہ راضی رکھے. کیا ہوا سائیوال کے کیس کا؟ کیا ہوا ان قیدیوں کا جن کے جنازے نکلتے ہیں جیلوں سے؟ کیا ہوا ان خواتین کا؟ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خدا اس قوم کو اٹھا کر جہنم میں پھینکے کہ تمہارے یہاں اس طرح خون بہتا تھا پانی کی طرح اور تمہیں کسی انسان کی ویلیوز اور قدر ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ یہ ہوا کیا اس بچی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ. شورا بیٹھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا مسئلہ پیش کیا شورا کے سامنے اور کہا شورا والو یہ ہوا ہے، اس کا تجزیہ کرو اور بتاؤ یہ ہوا کیوں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین، یہ اس کی اپنی گھبراہٹ ہے، کوئی بیماری ہوگی، کچھ ہوگا، آپ اس سے بری. ایک آدمی چپ تھا اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی واقعات ایسے ہیں جہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ ہوئے اور امیر المومنین نے کہا تم بولو، تم فیصلہ کرو. تم ایک مرتبہ ایک مقدمہ آ گیا تھا، بلایا تو حسن آئے. حسن رضی اللہ عنہ سے کہا والد کیا ہم کیا فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار اضطراب اور بے چینی سے اپنا ہاتھ اپنی ران پہ مارتے تھے، کہتے تھے قضیت اتنا مشکل مسئلہ آ گیا ہے، علی نہیں ہے، یہ کیسے حل ہوگا، کدھر گئے علی، کہاں گئے علی. اور یہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح انتقال ہوا ہے اور رات کو 3 مرتبہ پوچھا کہ علی آئے ہیں، عرض کیا گیا نہیں. پھر فرمایا علی آئے ہیں. تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں چارپائی کے گرد بیٹھ. پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو خواتین ایک کمرے میں چلی گئیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں اونچی آواز میں کر سکتے تھے. میرے آنے پہ اتنے خوش ہوئے کہ اٹھنے کی کوشش کی، میں نے دونوں ہاتھ رکھ کے لٹا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پٹیاں چارپائی کی پکڑ کے میں نے اپنا کان ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیا کہ فرمائیں کیا کہتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی طویل گفتگو میرے کان میں کی کہ میری عمر کل 30 سال تھی اور مجھ جیسا لڑکا اور میری کمر اور پٹھوں میں درد شروع ہو گیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اسی طرح کھڑا. یہ علی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تم کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں، آپ بولیں. ان کا امیر المومنین میرا تو مسئلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ یہ جو بچہ قتل ہوا ہے اس کے ذمہ دار جناب والا ہیں آپ. عمر رضی اللہ عنہ سناٹے میں آ کے کہا میرا کیا قصور ہے، میرا.
انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نہیں جانتے کہ آپ کا رعب آپ کی رعایا پر کتنا ہے؟ آپ کا کسی کو بلا لینا اس کے لیے گھبراہٹ اور خوف چھا جائے، جس کو بلایا جا رہا ہے یہ نہیں ہے، آپ نہیں جانتے، آپ نے اسے بلایا ہے، اس پہ گھبراہٹ طاری ہوئی ہے، خوف مسلط ہو گیا ہے، اور اس نے بچے کو ناقص حالت میں جنم دے دیا ہے۔ چونکہ آپ نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا، اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس قتل اور بچے کی موت آپ کے ذمے برابری کی بنیاد پہ ڈالی جائے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو اس بچے کی جتنی دیت، اس کا خون بہا جتنا بنتا ہے اتنا آپ بیت المال میں جمع کرائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ تھرا اٹھے، بار بار فرماتے رہے علی میرا کوئی قصور نہیں، علی میرا کوئی، انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے سچی بات کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاندان والوں کو بلایا اور کہا بیت المال کا اتنا قرضہ میرے ذمے ہو گیا ہے، پیسے جمع کرو، مجھے قرض دو تاکہ میں اس بچے کے خون سے جان چھوڑوں۔ یہ سوسائٹی ہے